بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں وطن تو سلامت رہے تا قیامت رہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ ایوان صدر میں جی آج ڈاکہ پڑا، جس طرح پنجاب کے اندر پولیس آتی ہے، پولیس آ کر پھر گھر لوٹتی ہے، گھر لوٹنے کے بعد لوگوں کو مارتی پیٹتی ہے، اسی طرح چلو وہاں پر مار پیٹ تو نہیں ہوئی لیکن بہت بڑا ڈاکہ ہوا، اور اس کے بعد پوری دنیا کے اندر ایک کوہرام مچ گیا کہ سپریم کمانڈر پاکستان کے آئینی قانونی صدر پاکستان، ان کے ساتھ فراڈ کیا گیا۔ ڈاکے کا مراد یہ ہے جی، جیسا کہ آپ کو خبروں میں اب آپ کو اطلاع تو ہوگی لیکن چلیں ہم بھی اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ بات کرتے ہیں۔ اصل میں جب یہ جو بل پیش ہوا ہے نا جی، اس کی ڈیٹ آئی ہے 17 تاریخ، اور شاہ محمود قریشی صاحب کے اوپر جو ایف آئی آر درج ہوئی ہے وہ ہوئی ہے 15 تاریخ کو۔ اس کے ساتھ ساتھ اسد عمر صاحب جو آج گرفتار ہوئے ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب کل گرفتار ہوئے، آج عدالت میں ان سے سوال کیا گیا کیا آپ رہا ہو جائیں گے، تو وہ مسکرائے، اور مسکرانے کے بعد آگے چلے گئے۔ انہوں نے جواب کوئی نہیں دیا کہ مجھے ابھی کوئی پتہ نہیں کہ میں رہا ہوتا ہوں یا نہیں ہوتا ہوں۔ لیکن اس کے اوپر شہین صاحبائی صاحب جو ہیں انہوں نے بھی کچھ اپنا تذکرہ کیا ہے۔ بیسیکلی یہ جو کام ہوا جی، یہ ہم بھی غلط سمجھتے تھے جب عارف علوی صاحب حج پر گئے، پھر صادق سجنانی صاحب صدر پاکستان کے قائم مقام صدر بنے، اور بہت سارے دستخط انہوں نے کیے، بہت ساری مراعات حاصل کی انہوں نے، اور اس کے بعد پھر وہ ایوان صدر میں پہنچے تو اس وقت کڑی سے کڑی لگ رہی تھی جیسے ملی ہوئی ہے، اور ملنے کے بعد سپریم کمانڈر جو اس وقت عارف علوی صاحب، جنہوں نے آج اپنا ٹویٹ کے اندر دھماکہ کیا چھٹی والے دن، تو اس کے بعد ہر بندے کے ذہن میں ایک شکوک و شبہات پیدا ہوئے تھے۔ ہم نے بھی بات کی کہ ان کو اس نازک موقع پر حج پر نہیں جانا چاہیے تھا، حج اگلے سال کر لیتے، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دیتے تو، لیکن وہ موقع نہیں تھا حج پر جانے کا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب منظوری ہے تو انسان تبھی جاتا ہے۔ شاید ان کے مقدروں میں حج ہو اور عمران خان صاحب کے مقدروں میں جیل ہو، یہ ساری باتیں ہوئی ہیں جی۔ اب یہ جو خبر ہے کل سے یہ میڈیا پر لانچ ہوئی ہے کہ صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے جناب جو اپنا آرمی ایکٹ اس ترمیمی بل ہے اس کے اوپر سائن کر دیے، یہ خبر چلائی گئی۔ اس کے اوپر دو بڑے چینل انہوں نے سب سے پہلے خبر بریک کی، میں نام نہیں ان کا لیتا، جو اس وقت بہت نزدیک ہیں اس کے اوپر۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر جناب جب یہ پرنٹ میڈیا پر آنا شروع ہوا بات، پھر عارف علوی صاحب نے کہیں اخبار پڑھی ہوگی تو عارف علوی صاحب کو تشویش ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ جب میں نے بل پر دستخط نہیں کیے، میں نے اس کو واپس کرنے کا کہا، تو پھر یہ کیا ہوا؟ تو انہوں نے اپنے عملے سے جب دریافت کیا تو عملہ صاحب نے فرمایا جی کہ ہم نے تو بل واپس کر دیا۔ پھر انہوں نے ایک دو دن اس کے اندر 2 دن لگے اس کو تقریباً اس کو ٹٹولتے ہوئے کہ بات کیا ہے، لیکن کل جب میڈیا پر یہ بات آئی کہ عارف علوی صاحب نے دستخط کر دیے، پھر اس کے بعد جب عارف علوی صاحب جناب سپریم کمانڈر صدر پاکستان جو ہے، انہوں نے جب پھر اپنے سٹاف کو بلایا کہ بھائی میں نے تو یہ بل آپ کو واپس کرنے کے لیے کہا تھا، آپ نے واپس کیا یا نہیں کیا؟ تو انہوں نے پھر جواب یہی دیا جی کہ ہم نے واپس کر دیا۔ صدر پاکستان اس کے اوپر اعتراض لگا سکتے ہیں، اس کے اندر ترمیم نہیں کر سکتے، کوئی بات نہیں کر سکتے، وہ واپس جو ہے وہ روک کر 10 دن تک روک کر اس کو واپس پارلیمنٹ کے پاس بھیج سکتے ہیں۔ تو اسی سلسلے کے اندر انہوں نے اپنے سٹاف کو کہا تھا کہ اس کے اندر بہت سارے نقائص ہیں، ان کو دور کیا جائے۔ اور جب انہوں نے عملے کو کہا، عملہ ہائی جیک ہوا یا عملے کو ہائی جیک کیا گیا، یہ ایک سوال ہے جو آنے والے دنوں کے اندر کھل کر سامنے آ جائے گا۔ یہ کوئی بڑی لمبی چوڑی سٹوری نہیں ہے، نہ ہم کوئی 84 کے دور کے اندر رہتے ہیں، نہ 90 کے دور کے اندر رہتے ہیں۔ لوگ اس کی کھوج میں لگے ہوئے ہیں، پاکستان کے صحافی، پاکستان کا میڈیا اس کھوج میں نہیں لگا ہوا جتنا جو بیرون ملک کا میڈیا ہے وہ اس کھوج کے اندر لگا ہوا ہے۔ اب شاہ محمود قریشی کے صاحب کی گرفتاری، اسد عمر کی گرفتاری، عمران خان صاحب پر ایف آئی آر ہونا مزید، تاکہ ان کو اب یقین تھا کہ شاید معزز عدلیہ جو ہے وہ ان کو یہ توشہ خانہ کیس کے اندر جس کے اندر سزا ہوئی، جیل ہوئی ہے، اس کے اندر کو بڑا ریلیف دے دے، تو انہوں نے حفظان ما تقدم کے تحت جناب یہ پروگرام بنایا۔ سائفر والا معاملہ جو وہ انٹرسیپٹ کے ذریعے کس نے اٹھایا ہے، یہ بھی ایک آنے والے دنوں کے اندر ایک سوال آئے گا۔ وہ جو صحافی ہیں، امریکن اخبار انٹرسیپٹ ہے، اس کے اندر یہ ساری باتیں کھلیں گی۔
لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عارف علوی صاحب لاچار تھے، مجبور تھے، یا کیا ہوا، یا ان کو کس طرح دھوکہ دیا گیا، یہ بات بڑی گہری اور تشویشناک ہے۔ اس کے اوپر اب عارف علوی صاحب نے لیگل ٹیم جو ہے وہ ایوان صدر کی، اس سے تو نہیں مشورہ کریں گے، لیکن وہ اپنی جو لیگل ٹیم ہے، ہو سکتا ہے پاکستان تحریک انصاف کی لیگل ٹیم جس نے آج اعلان کر دیا، اس کے اوپر شدید رد عمل دیا۔ انہوں نے کہا ہم صدر پاکستان کے جو بیان ہے اس کو ہم نوٹ کر رہے ہیں، ٹویٹ کو بڑے غور سے پڑھ رہے ہیں اور اس کے اوپر غور خوض کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ عارف علوی صاحب سے بیک ڈور چینل پر رابطہ بھی کیا گیا ہو، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے جی کہ پھر عارف علوی صاحب کیا سپریم کورٹ کا راستہ اختیار کریں گے؟ کیا وہ جو ایف آئی آر شاہ محمود قریشی صاحب پر اور اسد عمر صاحب پر یا عمران خان صاحب پر جو 15 تاریخ کی ہے اور بل پاس ہو رہا ہے جی 17 تاریخ کو، اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ یہ ساری باتیں بہت دلچسپ مراحل میں اور خطرناک مراحل میں داخل ہو چکی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جی کہ عارف علوی صاحب نے جب دستخط نہیں کیے تو پھر کون ہے جی جس نے یہ بلیک میلنگ کی؟ کون ہے جی جس نے یہ سارا معاملہ جو ہے نظام خراب کیا؟ یہ بہت بڑا ایک سوال ہے۔ اگر اس کو دیکھا جائے، اس کے اوپر اپنا پاکستان پیپلز پارٹی کے کچھ رہنما جی، انہوں نے دو قسم کے جو ہیں وہ لوگ آئے ہیں سامنے۔ ایک رضا ربانی صاحب تو جو ہیں انہوں نے تو جناب اسٹیٹ وے کہہ دیا کہ اس کو سینٹ کے اندر چیلنج کیا جائے، اور چیلنج کرنے کے بعد جناب اس کو جناب اگر اس میں گلٹی ہوں صدر پاکستان صاحب تو ان کے خلاف آئینی کارروائی کی جائے اور ان پر آرٹیکل 6 کیا جائے۔ اسی طرح کچھ اور ہے، شیری رحمان صاحبہ نے بھی اپنا اس پہ اوپر رد عمل دیا جی کہ یہ جی غفلت ہے جی عارف علوی صاحب کی، یعنی پیپلز پارٹی دو طرف کھیلتی ہوئی، وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہی ہے اور بڑی اچھی طرح کھیلتی ہوئی جناب اپنی منزل طے کر رہی۔ اب اس کے اندر کہانی کیا ہے جی؟ اب پھر ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کی فوری طور پر، جس وقت یہ عارف علوی صاحب نے ٹویٹ کیا اس کے بعد جناب میڈیا پر ایک لاٹ آ گئی پوری، جو سابقہ حکومت جو ہے اس کے حمایتی لوگ ہیں، انہوں نے جناب آ کر میڈیا پر شور کرنا شروع کر دیا کہ عارف علوی صاحب استعفیٰ دے دیں۔ عارف علوی صاحب نے اپنا جناب آئینی حق استعمال کر لیا، جب انہوں نے بل پاس رد کر دیا 10 دن کے بعد وہ قانون آٹومیٹک بن گیا۔ یہ ساری باتیں جناب میڈیا پر شور کرنا شروع کر دیا، لیکن عارف علوی صاحب نے اللہ کو حاضر ناظر جڑ کر کہا ہے کہ میں نے اس بل کے اوپر دستخط نہیں کیے، اور جو لوگ اس کی زد میں آئیں گے میں ان سے پیشگی معذرت کرتا ہوں۔ کھیل خراب ہو گیا، اب یہ کھیل کہاں جائے گا؟ یہ سپریم کورٹ میں جائے گا۔ اب سپریم کورٹ کو جو سابقہ یعنی 16 ماہ کا ریکارڈ اگر سپریم کورٹ کا دیکھا جائے تو فیصلوں کو لٹکایا گیا، دیر کی گئی، فیصلے دیے گئے نہیں دیے گئے، یہ معزز سپریم کورٹ کا کام ہے جی۔ عدالتی معاملات اس پر ہم تو کوئی بیعت نہیں کر سکتے، مگر عارف علوی صاحب اب سپریم کورٹ کے ساتھ رابطہ کریں گے، پاکستان کے جو ٹاپ کے وکلا ہیں ان سے رابطہ کریں گے، ان کے اندر ہو سکتا ہے پاکستان تحریک انصاف کی لیگل ٹیم جو ہے وہ شامل ہو، کچھ اور وکلا جو ہیں وہ شامل ہو سکتا ہے جی کچھ اور نام جو بڑے بڑے نام ہیں اس وقت حکومت کے ساتھ یا کچھ اور لوگوں کے ساتھ، وہ جناب یہ جو ہے آرمی ایکٹ والا بل ہے اس کے اوپر اعتزاز احسن، لطیف کھوسہ صاحب اور اسی طرح بہت سارے وکلا جو ہیں وہ اس میں سپریم کورٹ کے اندر جناب اپنی جنگ لڑ رہے ہیں، اور جس کی غیر معینہ مدت کے لیے اب جناب جو وہ ترتیب و پیش پر ساری جی وہ ملتوی کر دی گئی ہے۔ مگر دیکھنے والی بات یہ ہے جی کہ کہانی کے پیچھے کہانی کیا ہے۔ اب اس کو دیکھا جائے، جو جناب صدر آصف علی زرداری صاحب ہیں، انہوں نے بڑی اگر دیکھا جائے تو بڑی باریک واردات ڈالی ہے۔ وہ یہ ہے کہ اگر عارف علوی صاحب کو دباؤ کے تحت فارغ کیا جاتا ہے، صادق سنجرانی صاحب جناب ریٹائر ہو جائیں گے یہ کچھ تھوڑے دنوں تک، اس کے بعد قائم مقام صدر جو ہوگا وہ جناب پیپلز پارٹی کا ہوگا جی، اور اسپیکر صاحب جو ہیں راجہ پرویز اشرف صاحب وہ چلے جائیں گے۔ اس طرح قابض ہو جائے گی جی پاکستان پیپلز پارٹی ایوان صدر کے اوپر، اور سابقہ صدر جو ہیں آصف علی زرداری صاحب وہ ہمیشہ صدر پاکستان بننا پسند کرتے، پہلے بھی صدر پاکستان رہے اور پارٹی کو چلایا۔ اسی طرح جناب وزیر اعظم جو ہے وہ اپنے بیٹے کو لانا چاہتے ہیں، تو یہ ہے۔ اور پھر اگر عارف علوی صاحب استعفیٰ نہیں دیتے تو کوئی ایسا آئینی اور قانونی طریقہ نہیں ہے جس کے ذریعے عارف علوی صاحب کو ہٹایا جا سکے۔ عارف علوی صاحب اس وقت تک صدر پاکستان رہیں گے جب تک اسمبلیوں کے جو ہیں وہ انتخابات نہ ہو جائیں، چاروں اسمبلیاں مکمل نہ ہو جائیں،
یا امپیچمنٹ کے لیے جناب جو ہے 2/3 اکثریت کم از کم ہو اور اس کے بعد پھر امپیچمنٹ کی جائے. اب نہ اکثریت ہو سکتی ہے نہ الیکشن ہو سکتے ہیں. اس وقت جو نظارہ نظر آ رہا ہے اس کے تحت حالات و واقعات کے تحت عارف علوی صاحب اگر ڈٹے تو پھر وہ صدر رہیں گے، لیکن ہو سکتا ہے جی ان کو جبری ریٹائرمنٹ کوئی ایسے لوگ بھی ہیں جو کہہ سکتے ہیں جی کہ آپ چلے جائیں، گھر چلے جائیں، جن کے سامنے عارف علوی صاحب یا پورا پاکستان جو ہے وہ بے بس ہے. اور پھر جناب یہ جو میں نے نقشہ بتایا کہ صادق سنجرانی صاحب، پھر اس کے بعد جناب راجہ پرویز اشرف صاحب یہ آ جائیں اور پھر اپنا کھیل جو ہے اگلا جو ہے وہ حکومتی کھیل کھیلنے کی کوشش کی جائے گی. شہین صاحبائی صاحب نے جناب جو اپنا شاہ محمود قریشی صاحب کی گرفتاری ہے اس پر انہوں نے ایک نجی ٹی وی چینل یا ایک کسی پروگرام کے اندر انہوں نے اپنا کو بیان بھی دیا، لیکن انہوں نے اپنا ٹویٹ بھی کیا. انہوں نے کہا کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو جو گرفتار کیا گیا ہے یہ بیسیکلی عمران خان صاحب پر دباؤ کو بڑھانے کے لیے ان کو گرفتار کیا گیا، ان سے مذاکرات کرنے کے لیے گرفتار کیا گیا ہے. جو شہین صاحبائی صاحب نے اپنے ٹویٹ کے اندر لکھا ہے، انہوں نے کہا کہ اس موقع کے اوپر شاہ محمود قریشی صاحب کو چاہیے کہ سب سے پہلی جو بات وہ یہ کریں کہ اگر وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ سنسیئر ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین کے حیثیت سے اپنی ذمہ داریاں سمجھتے ہوئے وہ سب سے پہلے اگر ان کو مذاکرات کی طرف لے جایا جائے کہ عمران خان صاحب سے مذاکرات کیے جائیں کہ وہ جس طرح وہ کہہ رہے ہیں جی کہ آپ باہر چلے جائیں، پارٹی سے پیچھے ہٹ جائیں یا پیچھے بیٹھ کر پارٹی کو چلائیں، آپ فرنٹ پر سامنے نہ آئیں، پھر آپ کو تمام ریلیف دے دیے جائیں گے، کیس بھی ختم کر دیے جائیں گے. تو یہ شاہ محمود قریشی صاحب کے لیے شہین صاحبائی صاحب نے جو مشورہ دیا ہے اس کے تحت انہوں نے کہا جی کہ سب سے پہلے جو ڈیمانڈ رکھی جائے کہ اگر مذاکرات کی طرف عمران خان صاحب کی طرف ان کو بھیجا جاتا ہے، ان کو کہا جی کہیں جی آئین اور قانون کے تحت جو ان کو فیسلٹی ہیں وہ دی جائیں، یعنی اڈیالہ جیل رکھا جائے یا بہاولپور جیل کے اندر جو ان کا ایک کلاس بنتی ہے وہ دی جائے. جو ایک پرائم منسٹر جو ہے اگر اس کو سزا ہو جائے تو جو اس کے پروٹوکولز ہیں اس کے تحت جو بنتی ہے. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ان کو بنی گالا کے اندر جناب نظر بند کر دیا جائے، ان کو سب جیل قرار دے دیا. جس طرح یہ خواہش ہے کہ اپنا جناب نواز شریف صاحب اگر ان کو اللہ تعالیٰ پاکستان لے آئے تو اگر 2-3-4 دن یا 2 دن اگر وہ ان کو اپیل کے دوران وہ رہنا پڑے تو وہ ذاتی عمرہ کو سب جیل قرار دے دیا جائے. جس طرح وہ نیب کے دفتر سے نکلے تھے پھر ہاسپٹل کو جناب انہوں نے سب جیل قرار دے دیا تھا. اسی طرح انہوں نے شہین صاحبائی صاحب نے کہا جی کہ سب سے اہم بات یہ ہے اگر شاہ محمود قریشی صاحب اپنے آپ کو لائل سمجھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اور عمران خان صاحب سے محبت کرتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ اگر یہ مذاکرات کی طرف ان کو لے کر جائیں تو ان کو چاہیے سب سے پہلے یہ بات کریں کہ عمران خان صاحب کو جیل سے نکال کر بنی گالا کے اندر لے کے آئیں، بنی گالا میں لا کر وہاں پر نظر بند ہوں گے، چلو اپنا گھومیں بے پھریں گے، کھانا کھائیں گے، اپنے گھر کا جو خدشات ان کی صحت کے متعلق ہے وہ دور ہو جائیں گے. اس کے علاوہ جناب اور جو خدشات ہیں کہ کھانے کے اندر کچھ ایسا ویسا نہ کر دیے، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ختم ہو جائیں گی. پھر کھانا اپنے گھر کا کھائیں گے، ان کی وائف ان کے ساتھ رہیں گی تو اپنی واک کر سکیں گے، ہر چیز کر سکیں گے. یہ ساری چیزیں انہوں نے بتائی. بیسیکلی سارا یہ جو کھیل ہے اس سارے کھیل کے اندر 16 ماہ کے کھیل کے اندر 2 آدمی ایسے نظر آئے ہیں جی. عارف علوی صاحب کے متعلق کچھ شکایات تھیں لیکن آج کے ٹویٹ کے بعد عمران خان صاحب اور عارف علوی صاحب جس جبر اور تشدد کی اس دور کے اندر انہوں نے بہت سارے چہروں کو بے نقاب کیا، بہت سارے اداروں کے اوپر سے غلاف اتارے ہیں. یہ عارف علوی صاحب نے آج ایسا غلاف اتارا ہے کہ اگر تاریخ لکھی جائے گی تو 2 آدمیوں کا نام سنہری حروف سے لکھا جائے گا. ایک عمران خان صاحب جنہوں نے یہ کہا تھا کوئی رہ تو نہیں گیا، جو رہ گئے تھے باقی وہ عیاں ہوئے، اور پھر اب عارف علوی صاحب نے بھی جی وہی کام کیا، کوئی رہ تو نہیں گیا، جو رہ گئے تھے ان کا کردار. جس طریقے سے یہ بل پاس ہوا، جس طریقے سے یہ سارے معاملات ہوئے ہیں، اندھیر نگری چوپٹ راج، اب کیا عارف علوی صاحب سے سادہ کاغذ پر دستخط کروائے گئے؟ کیا عارف علوی صاحب کو کوئی نیم بیہوش کر کے دستخط کروائے گئے؟ یہ سٹاف ان کا جو پرسنل سٹاف ہے اس میں کس کی ذمہ داری تھی جو یہ ڈاکومنٹس یا ڈاک ان کی لے کے آتا تھا، اسے سائن کرواتا تھا؟ اس کے اوپر جب انکوائری ہوگی اگر فیئر ٹرائل کیا جائے تو اس کے اوپر آرٹیکل 6 لگتا ہے. جو عملہ ہے جو ایوان صدر کے اندر یہ ساری پروسیس جو ہے وہ ڈاکومنٹس کا یا ان کی
جو کاروائی، جو کاغذی کاروائی کا معاملات، دفتری معاملات جو ہیں ان کو ہینڈل کرتا ہے، اس سارے سے انویسٹیگیشن کی جائے تو سارا نظام پتہ چلے گا جی کہ اس کہانی کے پیچھے کیا ہے۔ بہرحال کہ جی عارف علوی صاحب کا جو ٹویٹ ہے اس نے پوری دنیا کے اندر ایک دھماکہ کھڑا کر دیا، اور سوچنے والی اور شرم کی بات یہ ہے، کیا ہم یہ کام کر رہے ہیں کہ ایسا کسی جنگل کے اندر بھی نہیں ہوتا جس طریقے سے اس وقت نظام چلایا جا رہا ہے۔ یہ اس کا انجام کیا ہوگا؟ میری کل والی ویڈیو جو ہے پنجابی والی، اس کے اندر میں نے بتانے کی کوشش کی ہے یہ کمپنی نہیں چلے گی، یہ مزید آنے والے دنوں کے اندر، ابھی تو یہ اپنے تانے بانے بنتے جا رہے ہیں، لیکن میں نہیں کہتا جی عمران خان صاحب اقتدار میں آئیں گے، نہیں آئیں گے، کس کے مقدر میں تخت لکھا ہوا ہے یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، کس کے مقدر میں تختہ دار لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن بہت سارے سوالات ہیں۔ ہم پاکستان کے اندر رہتے ہیں، ہم بول نہیں سکتے، لیکن شاید دلیل کے ساتھ کوئی بات اگر کبھی ہو تو بڑی بڑی باتیں کر سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ جو ہم سے سینئر ہیں ان کے پاس بہت سارے ایویڈنسز موجود ہیں، مگر وہ بات نہیں کر سکتے۔ جو بول رہا ہے جی اس کے خلاف سخت ترین کارروائی کی جا رہی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کون ہے جی جو اتنا طاقتور ہے، کس کے کہنے پہ یہ ساری ڈگڈگی بجائی جا رہی ہے؟ اس لیے میری آج ویڈیو کے اندر میں آپ کو ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ کوشش کریں جو میں نے کل والی ویڈیو کی ہے کہ قیدی نمبر 4 یعنی وزیر اعظم سے لے کر قیدی نمبر 804 تک کا سفر عمران خان کا، اور اس کے اندر اصل حقائق کیا ہیں، یہ میں نے اس میں بتانے کی کوشش کی ہے۔ آپ دیکھیں گے تو آپ سنیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ بہرحال کہ جی ایوان صدر کے اندر ایک نیا بھوچال آ گیا، پاکستان کی سیاست کے اندر ایک نیا بھوچال آ گیا۔ یہ آئینی کرائسس جو ہیں یہ آنے والے دنوں کے اندر بڑھتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے، معاشی کرائسس آپ کو بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ جو حالات معیشت کے ہیں اس حساب سے جو آنے والا وقت ہے، امریکہ اپنی گیم کرے گا، چائنا اپنی گیم کرے گا، رشیا اپنی گیم کرے گا، ایران نے ویسے ہی پاکستان کے اوپر کیس کر دیا ہے، جو گیس پائپ لائن کا معاہدہ انہوں نے ختم کیا۔ پاکستان ایک بند گلی کی طرف جا رہا ہے۔ اس دوران بھارت ہمارے ساتھ کیا کرے گا یہ بھی یہ ذہن کے اندر رکھنے والی بات ہے۔ بس اس کے آگے الفاظ نہیں ہے میرے پاس، نہ میں ریکویسٹ کر سکتا ہوں، نہ میری اتنی پہنچ ہے کہ میں کہتا ہوں، لیکن میں کہتے ہیں دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، بات ہوا میں اثر کرتی ہے، بولتے جائیں، آپ کچھ بھی نہ کریں، آپ گھر کے اندر دعا کریں اور اپنے دل کی بات ہوا میں کریں، وہ بات پہنچتے اثر کرتی ہے اس دل کے اوپر جس کے متعلق آپ سوچتے ہیں، آپ جس کو سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا سارا قانون وہ سب چلاتے ہیں، آپ ان کے متعلق کھڑے ہو کر، اکیلے کھڑے ہو کر جب بات کریں گے، پورا پاکستان جب بات کرے گا، بات آہستہ آہستہ دل پر اثر کرنا شروع کر دے گی۔ 1 مہینہ 2 مہینے لگیں گے، 3 مہینے لگیں گے، پاکستان تباہی سے بچ جائے گا، پاکستان کے آنے والے بچوں کا مستقبل جو ہے وہ محفوظ ہو جائے گا اگر ہم نے صحیح فیصلے کر لیے، ورنہ پھر ہم پتھر کے زمانے میں جس تیزی سے جا رہے ہیں اور افغانستان اور دوسرے ممالک ہم سے کتنا اوپر چلے جائیں گے۔ یہ سوال میں نے کل ویڈیو کے اندر تمام بیان کیا ہے، آپ سن سکتے ہیں جی۔ اللہ تعالیٰ سب کا محافظ اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔